بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم 17 اکتوبر 1962 حضرت جی مدظلہ اعلیٰ۔ بھائیوں اور دوستوں، انسان اپنی زندگی کامیاب بنانے کے لیے محنت کرتا ہے اور خداوند قدوس بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن عام طور پر ایک غلط فہمی ہے کہ کامیابی چیزوں سے ہوتی ہے۔ اب اپنی محنت لگاتا ہے مال کے لیے، پھر مال سے چیزیں اور چیزوں سے کامیابی سمجھتا ہے۔ جب انسان اس چکر میں آتا ہے تو یقین کا، ایمان کا معیار قائم نہیں رہتا، پریشانیاں اٹھاتا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا، اعمال کر کے دکھایا، کامیابی چیزوں سے نہیں ہے، کامیابی اعمال سے ہے۔ کامیابی ناکامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ جس طرح جسم انسانی کا نظام ہے، اللہ ہی سے چلتا ہے، سارے ساتوں آسمان کے نظام سے، کائنات کے نظام سے، سورج، چاند، زمین، پانی کے نظام سے غلہ بنا، غلے سے غذا، غذا سے خون، خون سے نطفہ، پھر لوتھڑا، اور اس کے بعد سے یہ آخر میں شکل انسانی ایک بالش کی بنی۔ ماں کے رحم میں اب آگے بھی اللہ کا نظام ہے۔ اگر روح ڈالے اللہ ایک ماہ کے لیے، 1 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، تو یہ شکل سے کام بنتا ہے، ورنہ اس شکل کو یہاں تک لا کر ختم کر دیں گے تو پھر اس سب سے کچھ بھی نہ ہوگا، شکل ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم سے، جس کا نام اسقاط عمل ہے۔ اگر روح ڈالیں اب وہ شکل دنیا میں آئے گی، اور پھر بھی اللہ کی محتاج ہے دنیا میں پلنے کے لیے، بلکہ اس طرح دنیا کی ہر شکل اور چیزوں کا حال ہے کہ ساری شکلوں میں بھی اللہ کی طرف سے ان شکلوں میں سے وہی نکلے گا جو اللہ کے حکم میں ہیں، اللہ حکم میں ڈالیں گے۔ ان ساری چیزوں سے، شکلوں سے ترتیب نہ ہوئی، بلکہ ان سے ترتیب ان کی ہی چلے گی جن کو اللہ بھیجتے ہیں۔ شکلوں سے کامیابی نہیں، شکلیں نکل جائے گی، شکلیں باہر ہی رہ جاتی ہیں۔ غذا بھی انسان کے اندر جا کر خون میں چکر لگاتی ہے، روح میں نہیں۔ روح سے عمل چلتا ہے، انسان کے جسم سے عمل نہیں ہوگا، جسم سے چلتا ظاہر ہے، روح سے عمل چلنے کا ہو رہی ہے۔ اگر عمل قرآن کے مطابق ہے تو روح پر پہلے ایک حال آتا ہے، پھر اس کا اثر روح پر پڑتا ہے۔ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے، ارادے کے ساتھ ہی ایک چمک، خوشبو نکلتی ہے جس کو فرشتہ پہچانتے ہیں، جس کو لکھ لیتے ہیں۔ اس نے نماز پڑھی، ایک حال طاری ہوا، خوشبو کا، چمک، نور کا، اس کے بعد روح پر اثر پڑتا ہے۔ اب اس روح پر اللہ کی طرف سے فرشتہ کامیابی کا حال ڈالتا ہے۔ اگر جھوٹ بولے تو اس سے ایک بدبو ظاہر ہوگی، ظلمت نکلے گی۔ فرشتہ جس کو پہچان لیتا ہے کہ اس سے ایک حال اس کی روح پر طاری ہوتا ہے، اور اس اثر کے بعد ایک حال اس کی روح پر ڈالا جاتا ہے، ناکامیابی کا۔ اب اس حال کے سوائے اللہ کے کوئی دور نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ والعصر انسان، سارے انسان چیزوں، خیر ساری چیزیں شکلوں سے کامیابی سمجھنے والے احمق ناکام ہیں، بلکہ کامیابی وہ ہے جن کے اعمال قرآن کے مطابق ہوں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور پھر اس پر موقف نہ کریں اپنے اعمال ہی پر، بلکہ روز نیک اعمال کی توحیث بھی کرے۔ روح میں جو فساد مادہ نافرمانیوں کی وجہ سے بھرا پڑا ہے، اب اس کا اثر ظہور پذیر ہو، ویسے سزیوں سے، ٹیڑیوں سے، زلزلوں سے اب سب اللہ کے حکم سے روح کے اثر ظاہر ہو رہے ہیں۔ اگر روح بن جائے اور ایٹم بم
दमादम फूटने लगे, मुल्क भर की ज़मीनें हल जाए और झटके पर झटके हो रहे हों, मगर ये रूह के हाल की वजह से जो कि सुकून ता हाल हो निहायत इत्मीनान से रहेगा। इत्मीनान एक हाल है जो खुदा ने उनकी रूह पर डाली है। आमाल के एतबार से अब आमाल को ठीक करके रूह के हाल को ठीक करने के लिए रोज़ाना 5 वक्त सदा लगाए रही है। ऐलान किया है कि नमाज का यही अमल जिससे रूह पर हाल तारी होता है। अगर बिस्मिल्लाह कहकर वज़ू बनाएगा तो सारे जिस्म की पाकी, बिस्मिल्लाह बोल के वज़ू शुरू करेगा तो सारे जिस्म को पाकी मिलेगी। और बिस्मिल्लाह ना कहे तो जिस्म तो पाक होगा, नमाज के काबिल होगा, मगर पूरे बदन की पाकी के साथ जो नमाज होगी वह हासिल ना होगी। बिस्मिल्लाह से हर काम पाक बनेगा। तो यहाँ तक रूह की कामयाबी का हाल हासिल करने के लिए आमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीखे और अमल करे। जब रूह पर ज़िक्र वाली खुशबू आए, ज़िक्र वाली नूर चमक आए, तो अब रूह पर ज़िक्र वाला सुकून इला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब का सुकून इत्मीनान डाला जाएगा। आज यहाँ हाल बदलने में इज़्ज़त ज़िल्लत सेहत बीमारी फाका भूख खाना ये फैसले से अल्लाह के होते हैं। इत्मीनान सुकून और खौफ सब फैसले आमाल के बिना पर अल्लाह के फ़ैसले से होते हैं। और आखिरत में क़यामत के दिन जो फ़ैसले होंगे उनके बाद हाल नहीं बदलेगा। हमेशा हमेशा जो फ़ैसला होगा जन्नत का या दोज़ख में कि करोड़ों बरस का या करोड़ों लाख बरस का जब फ़ैसला होगा तो वहाँ का हाल नहीं बदलेगा। यहाँ हाल बदल सकता है। लिहाजा इस्तग़फ़ार करो, एक तरफ गुनाहों से रुका करो, दूसरी तरफ आमाल दुरुस्त करके पहले आमाल दुरुस्त कर लो। कौम के हालात खुदा नहीं बदलते जब तक फ़िक्र कौम के हालात बदलने की ना हो। मान लाए।